نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی میرے نزدیک یعنی میرے گھر میں عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی نہیں چھوڑی۔ اور بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کی، آپ نے یہ 2 رکعتیں مرنے تک کبھی نہ چھوڑی۔ مختار بن فلفر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے پر ہاتھوں پر مارا کرتے تھے، یعنی انتہائی سختی اور شدت سے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پڑھا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انہیں پڑھتے دیکھا کرتے تھے، لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا نہ تو حکم ہی دیتے تھے اور نہ ہمیں اس کے پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، جب مؤذن نماز مغرب کے لیے اذان کہتا تو صحابہ کرام ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، حتیٰ کہ کوئی اجنبی شخص مسجد میں آتا تو وہ ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کر سمجھتا کہ نماز تو ہو چکی ہے اور اب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ مرثد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو میں نے کہا، کیا بنو تمیم کے متعلق میں تمہیں تعجب انگیز بات نہ بتاؤں کہ وہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا، اب تمہیں کون سی چیز روکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، دنیا کی مصروفیت اور مشغولیت۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عبد الاشہل قبیلے کی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں نماز مغرب ادا کی۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ گھروں میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ نماز گھروں میں پڑھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنتوں میں کبھی اتنی طویل قرات فرماتے تھے کہ مسجد کے لوگ اپنی اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر نے انہیں صاحب کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے اس چیز کے متعلق پوچھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دوران نماز دیکھی۔ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ یعنی حکمرانوں کے لیے خاص کمرے میں نماز جمعہ ادا کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں نے اپنی اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی جہاں جمعہ کی نماز پڑھی تھی۔
جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجتے ہوئے فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ جب تم نماز جمعہ پڑھ لو تو پھر تم کلام کر لینے یا وہاں سے چلے جانے تک کوئی نماز نہ پڑھو، یعنی جس جگہ فرض نماز پڑھو اسی جگہ نفل نماز نہ پڑھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ ہم فرض نماز کے ساتھ کوئی نفل نماز نہ ملائیں، حتیٰ کہ ہم کوئی بات چیت کر لیں یا وہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں نماز جمعہ ادا فرماتے تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر آگے بڑھ کر 4 رکعتیں پڑھتے، اور جب مدینہ میں ہوتے تو جمعہ پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور مسجد میں نہ پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔